بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عدنان رشید نامی ایک بندہ وہ یورپ میں یعنی بیرون ممالک اسٹریٹ ڈیبیٹ کرتا ہے، یعنی گلیوں میں یا مختلف چوکوں پہ کھڑا ہو کر ڈیبیٹ کرتا ہے انگلش میں۔ کئی لوگوں نے ہمیں اس کے حوالے سے کلپس وغیرہ بھیجے جو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ ظاہری بات ہے یہ اس لیے جاتا ہے اسٹریٹس وغیرہ میں، وہاں پہ عوام ہوتی ہے نا، عوام میں تو آپ اگر باتیں کریں گے آپ کی پکڑ نہیں ہو سکے گی۔ لیکن آج تک یہ بندہ کسی علمی شخصیت کے سامنے، تشیع کی علمی شخصیت کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کی، اس نے نہیں کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ یاری کے مقابلے میں یہ انگلش زبان میں ان کی گفتگو ہوئی اور اس میں وہ جناب وہ شرائط اور ان معاملات کو لے کر رفو چکر ہو گئے، چونکہ ان کے پاس بہانہ یہی ہوتا ہے۔ اب اردو زبان میں اس نے گفتگو کی ہے، چونکہ ہم اردو زبان میں ہی جوابات دیتے ہیں، تو اب چونکہ اس نے اردو زبان میں ایک پروگرام کیا، ہم آج آپ کو اس کی جالتے دکھائیں گے کہ اس بیچارے کا علمی لیول کیا ہے۔ اور یہ بندہ یہی کر سکتا ہے کہ اسٹریٹس میں یا مختلف گلی محلوں میں بیٹھ کے عوام کے سامنے، جیسے وہ چائے کے ٹھپریاں ہوتی ہیں یا ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے سارے کیا بنے ہوتے ہیں، تجزیہ نگار بنے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ جائیں نا، کسی بھی چائے کے ہوٹل پہ جائیں، آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پر لوگ بیٹھ کر سیاسی تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ سارے اینکرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جرنلسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا بھی وہی کام ہے، ایسے عام عوام میں جا کر وہاں بیٹھ کے جناب فن خان بن جانا۔ عدنان رشید صاحب، آپ اللہ یاری کی طرف نہیں گئے، آپ نے اس میں بہانے بنائے۔ یہ جس چینل سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ ایران کا آیت اللہ قزوینی کا چینل ہے، اور میں رسمی طور پر ان کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے ساتھ مناظرے کے لیے، اور انہی کی طرف سے میں اپوائنٹ کرتا ہوں۔ آپ مناظرے کے لیے تشریف لائیں اس چینل پہ، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا چینل تو ہے نہیں، یہ آیت اللہ حسینی قزوینی حافظہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ پوری دنیا میں علمی طور پر جانی پہچانی شخصیت ہے۔ اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے چینل سے رسمی طور پر مناظرے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے چینل سے ان کے اپوائنٹ کردہ کسی مناظر کی شکست ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ اوورال جتنے بھی تشیع کے مناظرین ہیں ان کی شکست ہے۔ تو میں آپ کو رسمی دعوت دیتا ہوں، بسم اللہ، آپ اس پلیٹ فارم پر تشریف لائیں۔ نہایت ادبی اور علمی گفتگو کا پلیٹ فارم ہے۔ آج تک جتنے بھی یہاں پر اہل سنت مناظرین آئے ہیں تو ان کے ساتھ بڑے آپ یہ کہیں کول ماحول میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی ہم اولاً مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کی گفتگو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تاریخی روایات ہیں، ان میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ بالکل موضوع ہیں، موضوع سے مراد بالکل جھوٹ ہے، فیبریکیشنز ہیں۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، اپنے بعد خلیفہ اپوائنٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے مشورہ شروع کر دیا تھا، اور پھر باقاعدہ جو ہے انہوں نے یہ مشورہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنائیں گے، اور اس کے لیے بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو سوائے 3 یا 4 لوگوں کے کسی نے پبلکلی اس چیز کو اپوز نہیں کیا۔ بہت کم لوگ تھے صحابیوں میں سے جنہوں نے اس کو اپوز کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حالات تھے، زمینی حقائق تھے، ان کے مطابق حضرت معاویہ کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یزید جرنیل ہے جس نے روم کے خلاف جنگیں بھی کی ہیں، وہ مرکز میں بہت مشغول تھا، اس کو جو پولیٹکس تھی اس کا اچھی طرح اندازہ تھا کیونکہ وہ جنگیں کر چکا تھا روم کے ساتھ۔ ان جنگوں میں بہت سارے صحابی بھی شامل تھے۔ یعنی جس مذہب میں جوانان جنت کے سردار تو ان کو نظر نہ آئیں، وہاں پر یزید میں اتنی کوالٹیز نظر آ جائیں، تو بھائی اگر اس مذہب کو یزیدی مذہب کہا جائے تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ نہیں نا۔ اب یہ اس نے نہیں کہا کہ 2-4 لوگوں نے صرف اختلاف کیا، 2-4 لوگ بتا دیتے نا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے اختلاف کیا، کہ وہ شخصیت کے جن کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا فرمایا، حسین منی و انا منہ، یعنی جس کو رسول اللہ اس قدر مقام دیں، اس قدر جن کے فضائل ہوں، مجھے دکھاؤ نا یزید کے لیے فضائل ہوں۔ کیا اب رسول اللہ پہ اعتراض کرو گے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ جو مقام و منزلت دیا ہے یہ کیا فقط نانا ہونے کی حیثیت سے ہے؟ رسول اللہ پہ اعتراض کرو گے؟ نہیں، یعنی واقعاً امام حسین علیہ السلام میں وہ اوصاف تھے، یا امام حسین علیہ السلام کا مقام وہ تھا کہ رسول اللہ نے ان کے حوالے سے یہ بیان فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ نے واحد امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جس کے حوالے سے ان کی شہادت کی جو خبریں ہیں وہ شہادت سے پہلے بھی، شہادت کے بعد بھی، اور جو اعجاز، جو معجزات ہوئے امام حسین کی شخصیت ہے، یعنی اس قدر بلند و بالا شخصیت تھی امام حسین علیہ السلام۔ معاویہ کو وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن یزید ان کو نظر آ گیا، اور یہ بیٹھ کے اب یزید کی تعریفیں کرے گا کہ وہ معاویہ نے دیکھا کہ جناب یزید نا وہ مرکز میں کھڑا ہو کے جرنیل تھا، وہ بڑی لڑائی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو تم لوگوں نے پہلے خلیفہ بنایا تھا، کیا ان میں یہ خصوصیات تھیں؟
اگر کہہ رہے ہو کہ بھئی جرنیل تھا اور وہ مرکز میں لڑ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا، کوئی ایک جنگ میں تم ہمیں حضرت ابو بکر فاتح نہیں دکھا سکتے، ایک جنگ میں تم ہمیں حضرت عمر فاتح نہیں دکھا سکتے۔ حضرت عثمان نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، حضرت عثمان کے تمہاری بخاری میں ہے، وہ تو بھاگ گئے تھے، تو ان کو تو تم لوگوں نے خلیفہ مانا ہے نا۔ تو اب یہ کیا خلیفہ کی خصوصیات ہمیں بتا رہے ہو کہ جی وہ حضرت معاویہ نے دیکھا یزید میں یہ خصوصیات ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ ان لوگوں کو ماموں بنا رہے ہو۔ عدنان رشید صاحب کبھی بیٹھتے نا ہمارے سامنے، ہم تمہیں بتاتے کہ اس طرح کی بے تک کی باتیں کر کے تم لوگوں کو تو بڑا قائل کر سکتے ہو، لیکن تم علمی دنیا میں جب آؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا کہ وہ دیکھا۔ اب دیکھیں آگے یزید کی تعریف ہونے والی ہے، اور سنیں مزیدار ہے۔ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی مورخ نہیں کرتا، بلکہ حضرت ابو ایوب الانصاری جس مہم میں ان کی وفات ہوئی اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے جتنی دور ہو سکے لے جاؤ اور قسطنطنیہ کی فصیل جو دیواریں ہیں ان کے قریب دفناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ جو فوج قسطنطنیہ کو فتح کرے گی وہ جنتی ہوگی۔ تو میں جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں۔ اس آرمی، اس فوج کا جو جرنیل تھا وہ یزید تھا، تو یزید نے جنگیں کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے معاویہ کی رائے تھی کہ یزید اب حدیث بیان کر رہا ہے، اس حدیث کی تطبیق یزید پہ کر رہا ہے۔ البتہ حدیث قسطنطنیہ پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر بہترین جوابات بھی دے رکھے ہیں، خود ان کے اپنے اہل حدیث جس کا بھی یہ نام لے گا کہ نہیں یزید والا حساب کتاب نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض بھائی اگر بالفرض یزید تھا تو تمہارے اپنے ہی محدثین نے اس کو استثناء کیا ہے کہ نہیں بشتی بشتی کوئی نہیں ہے۔ آگے سنیں۔ یہ وہی شخص ہے جو میرے بعد اتنے بڑے سلسلے کو سنبھال سکے گا، اتنی بڑی امپائر کو رول کر سکے گا۔ معاویہ کے دور میں، ان کے 20 سالہ دور میں وہ فتوحات ہوئی جو رک گئی تھی فتنے کی وجہ سے۔ 10 سال تک مسلمانوں نے فتوحات نہیں کی۔ حضرت عثمان کے آخری 6 سال اور حضرت علی کے 4 سال، یہ 10 سال کیونکہ فتنے کا دور تھا، مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ابھی اس نے معیار قرار دیا کہ معاویہ نے اس لیے یزید کو خلیفہ بنایا، اس نے دیکھا کہ اگر یزید واحد شخصیت ہے کہ جس میں شجاعت اور بہادری کے وہ صاف پائے جاتے ہیں کہ وہ اس نے قسطنطنیہ میں جناب بڑی جھنڈے گاڑ دیے تھے، تو پھر آباد میں کہتا ہے کہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا کہ امام علیہ السلام اشجع الناس سے ان کی شجاعت متواتر ہے، ان کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی۔ ان کے زمانے میں فتوحات کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ تمہارے یہی بنی امیہ جن کی تم تعریف کر رہے ہو، انہوں نے فتنہ برپا کر کے رکھا، انہوں نے امام الاسلام کی حکومت ان سے ہضم نہیں ہوئی اور امام علیہ السلام کی خلافت ان سے ہضم نہیں ہوئی، اور یہاں بیٹھ کر تم لوگ یہ لوگوں کو بتاتے ہو کہ نہیں جی معاویہ اور مولا علیہ السلام کے درمیان بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان بڑا شیر و شکر والا معاملہ تھا۔ اب وہ یہ بھی بتا دیتے نا کہ بھائی جو فتنے ہوئے تھے وہ فساد ہوا تھا، اس کے فساد کی جڑ کون تھا؟ فساد کی جڑ تمہارے یہی بنو امیہ اور تمہارے والدہ ماجدہ جن کی تم بڑی تعریف و تمجید کرتے ہو، وہ تھی، وہ طلحہ زبیر جن کو تم بہشتی صحابہ میں شمار کرتے ہو، وہ افراد تھے نا کہ جو فتوحات اور اسلام کی گسترش اور اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ تھے، وہ جنہوں نے امام الاسلام کو حکومت نہ کرنے دی، جنہوں نے امام حسن الاسلام کو حکومت نہ کرنے دی۔ یہ بھی تو بتانا تھا نا، ایک سکے کا ایک چہرہ دکھا کر لوگوں کو یہ بتانا کہ جناب اور یزید کو اس بنیاد پر تم لوگ کیا ہے جی بتا رہے ہو کہ معاویہ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ بھائی کہاں سے درست تھا؟ جب امام حسین السلام نے اعتراض کر دیا اب پتہ چل گیا فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہارے مذہب میں امام حسین السلام کا وہ مقام نہیں ہے جو یزید کا ہے، اس لیے امام حسین السلام کا اعتراض کرنا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے تمہارے مذہب کے مطابق۔ فتوحات تھی، اسلامی فتوحات وہ رک گئی جو حضرت عمر اور ابوبکر کے دور میں ہوئی، حضرت عثمان کے پہلے 6 سال میں ہوئی، اور پھر جب وہ رک گئی 10 سال کے لیے تو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ جب حضرت حسن نے بیعت کی، انہیں امیر المومنین بنا کے خلیفہ بنایا، تو ان کے 20 سال میں وہ فتوحات دوبارہ جاری ہوئیں اور مسلمان فارس کے علاقے سے ہوتے بلوچستان۔ معاویہ کو امام حسن السلام نے خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کا امیر المومنین بنایا، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ذرا یہ تو ثابت کر کے دینا، یہ بیٹھ کے جھوٹ بول دینا کہ امام حسن السلام تو خود خلیفہ وقت تھے، تو تم سے سوال پہلے یہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین اس وقت کون تھے؟ امام حسن السلام تھے، تو معاویہ کیوں امام حسن السلام کے خلاف نکلا؟ چونکہ امام حسن السلام کو اس نے امیر المومنین نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا، اور یہ فتنہ کس نے برپا کیا؟ معاویہ نے۔ اور پھر کہتا ہے جی بیعت کر لی تو امام حسن علیہ السلام کس وجہ سے تمہارے خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں؟ بھائی خلیفہ راشد کے خلاف جو نکلا معاویہ، اور خلیفہ راشد کے خلاف فتنہ برپا کر کے اپنے آپ کو خلیفہ معین کرنا، اپنے آپ کو بطور خلیفہ کے کینڈیڈیٹ کے پیش کرنا، یہ تمجید کا سبب بنتا ہے کہ معاویہ کی تمجید کی جائے، یا اس کی مذمت کا سبب بنتا ہے کہ تم جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کے خلاف نکلے ہو؟ سبحان اللہ، یہ مذہب ہے بھائی، کیا کہنے ان کے؟ آگے سنیں جی۔ پھر اس کو امیر المومنین مان لیا تک پہنچے
سجستان کا علاقہ بہت سارا حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوا, قبرص حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوا, اور بہت سارا علاقہ شمالی افریقہ میں. تو یہ امپائر بہت پھیل گئی. اب حضرت معاویہ کو جب اندازہ ہوا کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی وفات ہو سکتی ہے, تو انہوں نے یہ یزید کے لیے بیعت دینا شروع کر دی. انہیں اندازہ تھا کہ میرے بعد جو اس پورے سلسلے کو سنبھالے گا وہ یزید تھا. ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوا, یہ بات کی بات ہے, لیکن ان کی نیت پہ شک کرنا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسے شخص کو حکمران بنایا جو بعد میں حضرت حسین کے قتل میں جو ہے وہ ملوث ہوگا, یا اس کا حکم شاید دیا ہو اس نے, صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی حکم دیا ہے. اوکے, اس پر جو فرد جرم عائد ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا, مثال کے طور پہ عبید اللہ بن زیاد. تو حضرت معاویہ کا یزید کو چننا وہ ایک مسئلہ ہے, اور یزید کے جرائم جو بعد میں اس نے کیے وہ اور مسائل ہے. اور اسی لیے امام احمد بن حنبل کا قول ہے یزید کے بارے میں کہ کوئی صاحب ایمان یزید سے محبت نہیں رکھ سکتا. اور حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا لا نسبہ ولا نحبہ. یہ اس بیچارے کی حالت ہے. احمد بن حنبل کا یہ قول ذرا ہمیں ثابت کر کے دو بھائی. ایک طرف یزید کا امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہونا ثابت نہیں ہے, حکم دینا ثابت نہیں ہے, چونکہ صحیح روایات میں نہیں ہے. کیا کسی ایک صحیح روایت سے احمد بن حنبل کا قول ثابت کر کے دے سکتے ہو عدنان رشید؟ یقین کرو میرے سامنے ہوتے بہت تمہیں رسوائی کا سامنا ہونا تھا, کیونکہ صحیح روایتیں یہ وہ باتیں کرنا تو آسان ہے کہ جی یہ فلاں چیز صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. ذرا ہمیں تو ثابت کر کے دو. ہم چیلنج کرتے ہیں تمہیں کہ احمد بن حنبل کا یہ قول ہمیں ثابت کر دو, جبکہ اس کے برخلاف احمد بن حنبل کا قول ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں السنہ سے کہ احمد بن حنبل نے یزید کو مومن کہا ہے. مومن, یزید مومن تھا واقع حرہ کے باوجود بھی. کہتے جی یزید نے بعد میں جو کیا یہ کیا, اس کے باوجود بھی کہتے جی حضرت معاویہ کا بعد میں فیصلہ اگر غلط ہو گیا, یعنی شروع میں فیصلہ ٹھیک تھا, اگر بعد میں یزید خراب نکلا ہے تو اس سے معاویہ کی بصیرت کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جائے گا. بھائی کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیوں نہیں اٹھایا جائے گا جب امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ہی انکار کر دیا؟ بلکہ اپنے تمہارے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یزید کا فیض اس وقت ظاہر نہیں ہوتا. یزید چھپ چھپ کے کیا کہتے ہیں بار میں جاتا تھا, وہاں شراب شروع پی کے آ جاتا تھا. تمہارے زابی نے لکھا کانا فاسقن شارب الخمر ناسبین, تو وہ شارب الخمر پہلے نہیں تھا, اس کو جیسے معاویہ مرا تو معاویہ کے غم میں اس نے شراب پینا شروع کر دیا, میرا پاپا مر گیا میں شراب پیوں گا. یعنی یہ تو لوگوں کو ماموں بنایا ہوا نا کہ جناب اس وقت اس کا کوئی فسق ظاہر نہیں ہوا تھا. بھائی فسق ظاہر نہیں ہوا تھا تو یہ جو شارب الخمر لکھ رہا ہے یا ناسبی لکھ رہا ہے یہ کب ظاہر ہوا ہے پھر؟ یعنی جیسے ہی معاویہ مرا اور اس کو پر لگ گئے, جیسے کہ ان کے علماء نے لکھا جیسے ہی معاویہ مرتا ہے یزید کو پر لگ جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ 5 وقت کا نمازی تھا, بڑا ملا تھا, امام جماعت تھا وہاں پہ شام میں مسجد کا, یوں تھا نا عدنان رشید صاحب, امام جماعت تھا. اچھا, اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ جناب احمد بن حنبل نے اس کو یہ کہا کہ لا نسبہ ولا نحبہ, کہ نام سب کرتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں. نہیں کہا احمد بن حنبل نے, یہ ذہبی نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل نے تو باقاعدہ اس کو کیا کہا ہے, مومن تھا بھائی وہ تو کیا کہتے ہیں, اسے پوچھا کہ یزید پہ لعن کرنی چاہیے, اس نے کہا کہ لعن المومن کا قتل ہے. سرچ کر لینا عدنان رشید, یہ سرچ کر لینا سنہ میں, لعن المومن کا قتل ہے, کہ مومن پر لعن کرنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے. اس کے بعد کہا کہ یزید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول کی حدیث ہے. آہا سبحان اللہ, کیا کہنے بھائی, یزید کی تعریف سنو. احمد بن حنبل کی زبانی وہ کہا کہ کیا فرمایا, خیر القرون کرنی ثم الذین یلون, کیا اور اس کے بعد وہ افراد کے جو میرے بعد آئیں گے. متن میرے ذہن سے نکل گیا, نکالنا پڑے گا, لیکن وہ خیر القرون والی حدیث دیکھ لینا عدنان رشید, کہ بہترین افراد وہ جو میرے بعد میرے زمانے کے, اس کے بعد جو بعد میں آئیں گے. اور کہا سارا یزید فی ہے, اور یزید ان میں ہے, اس زمانے میں سے ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون, یعنی خیر القرون کرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا, اور اس کے بعد والا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کا زمانہ خود رسول کا زمانہ ہو گیا, پھر تابعین کا زمانہ, پھر تبع تابعین کا زمانہ. تو یہ جو 3 زمانے تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو ان زمانوں میں کہا کہ یزید بھی ان زمانوں میں ایڈجسٹ ہوتا ہے, تو لہٰذا یزید کیا ہے, تو مومن ہے. اور یہ کہہ رہا ہے یزید نے اس کو کیا کہتے ہیں, ہم محبت نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے, مومن سے محبت نہیں کرتا. تمہارا مذہب, تمہارے مذہب میں مومن سے محبت حرام ہے. آگے سنو. ولا نحب ولا نسب, ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس پر لعنت کرتے ہیں, نہ اس پہ لعنت بیچتے ہیں یا اس کو برا بھلا نہیں کہتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو یزید کا جو مسئلہ ہے اللہ پہ چھوڑ دیں, اس کو آڑ بنا کے حضرت معاویہ پہ لعن تان کرنا, انہیں ملعون ٹھہرانا, انہیں کافر ٹھہرانا, یہ بالکل انتہائی زیادتی ہے. نہیں, ہم یزید کی وجہ سے کون ہے جو معاویہ کو لعن تان کرتا ہو؟ معاویہ خود ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے, وہ رسول اللہ کے زمانے, جب رسول اللہ نے معاویہ کے اوپر لعن کی ہے, تو ہم یزید کو کیوں آڑ بنائیں گے بھائی؟ ہم تو رسول اللہ کو اپنے لیے اس معاملے میں رول ماڈل قرار دیں گے. پھر دوسری بات ہے, خود امام علی علیہ السلام نے جب معاویہ پہ بد دعائیں کی, لعن کیا, اپنی قنوت میں قنوت نازلہ پڑھی ہے, تو پھر ہمارے لیے تو رول ماڈل امیر المؤمنین قرار پائیں گے. ہم تو اہل البیت کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو اہل البیت نے جو معاویہ کے حوالے سے بیان کیا, وہ یزید کی آڑ میں نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ کیا ہے, ڈائریکٹ. آگے سنیں. کسی بات
کہ جرائم کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی اور کسی بیٹے کے جرائم کی سزا باپ کو نہیں مل سکتی. یہ اسلامی قاعدہ ہے. اس سے ریلیٹڈ سوال میرا یہ آپ بھائی آپ سے آپ نے اس وقت کہ جدید کے بارے میں کہ دان ہے کوئی وڈا نہیں سکتا. اس کے بارے میں میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مینشن کیا کہ جدید میں کچھ دنیا کانکر کیا کانکر نہیں کیا, اس نے اٹیک کیا تھا. حدیث ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ دنیا کے اوپر پہلا اٹیک کرے گا وہ جو جماعت ہے وہ جنتی ہے. کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے جدید کے بارے میں؟ نہیں, میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا وہی موقف ہے جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کے بارے میں جو ایک لمبی چوڑی انہوں نے ایک تفصیل بیان کی. میرا وہی موقف ہے کہ یہ حدیث اس کا اطلاق یزید پہ نہیں ہوتا. میں یزید کو ان لوگوں میں نہیں سمجھتا. میں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ پہ چھوڑتا ہوں. روایات اتنی اس قدر گڑبڑ ہو گئی ہیں, مخلوط ہو گئی ہیں کہ اب سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ شیعوں نے اتنے جھوٹ باندھے ہیں اپنی نفرت میں, اتنے جھوٹ گڑے ہیں کہ اپنی نفرت میں انہوں نے مقتل حسین, حضرت حسین کا جو قتل کا واقعہ اس کو بھی جھوٹا بنا دیا. اس میں بھی اتنے جھوٹ ڈال دیے ہیں کہ سچ کو اب سمجھنا یا سچ کا تعین کرنا بہت مشکل ہو گیا ان شیعوں کے جھوٹوں کی وجہ سے, ان کی خرافات کی وجہ سے. تو یہ جو کتاب ہے لوط و یحییٰ, ابو مخنف کی کتاب ہے جو مقتل حسین ہے جس کا نام ہے, اس میں اتنے جھوٹے واقعات ہیں جن کو پڑھ کے ذاکر جو ہے وہ شیعوں کو رلاتے ہیں اور شام غریبہ اور اس قسم کے جو ایونٹ سے منعقد کرتے ہیں. وہ اکثر روایات سوائے اس سچ کے کہ حضرت حسین کربلا میں شہید کیے گئے, سوائے اس سچ کے اس میں اور تقریباً جتنی بھی روایات جو تفصیلات ہیں نا, جو ڈائلاگز ہیں, جو تقریریں ہیں, جو شاعری ہے, یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سب سچ ہے. یہ سب جھوٹ کھڑا ہوا ہے. یزید کے معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. تو بھائی شیعوں کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دو نا. اگر شیعہ یزید معاویہ ان سب کے اوپر لان کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, تو ہمارے صحابہ کو برا کیا کہیں, ہم نے کیا کہنا ہے, وہ مطلب کیا ان کو ہم برا کہیں گے, ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا مجال کہ ہم ان کو برا کہیں. بھائی وہ خود ہی بہت بڑی شخصیات تھیں, انہوں نے اپنے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے اور ایسے کام کیے, بس جنگ جمل, جنگ صفین اور دیگر ان کے امور, کہ وہ کافی ہے. ہمیں کوئی ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فقط وہی پڑھ کے سنا دو کافی ہے. تو کہتے ہیں یزید کا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. شیعوں کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دو نا. پھر کیوں بیٹھ کے یہاں پہ بحث کرتے ہو اور کہتے ہیں جی شیعوں نے اتنے جھوٹ گھڑے ہیں, اتنے یہ کریں وہ کیے ہیں. یہ ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر چیز شیعوں پہ ڈال دیتے ہیں. بھئی یہ ہو گیا, ان کا تو بس نہیں چلتا, یقین کریں ان کا بس نہیں چلتا. ان کا تو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نا وہ شیعوں پہ ڈال دیں گے. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, کسی دن مجھے ڈر رہے گا ان کے یہاں بچے کی پیدائش بھی ہوگی نا تو انہوں نے شیعوں پہ ڈال دینی ہے کہ یہ کسی شیعہ کا ہاتھ ہے. یعنی تعجب ہے. آگے سنیں جی. اس کے بارے میں نے ویڈیو دیکھی جن میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ امار کی طرف وہ جہنم امار بن یاسر جو ہے وہ جنت کی طرف بلائیں گے, اور جو باغی جماعت ہے جو اس کو اکثر مینشن کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ دوزخ کی طرف بلائیں گی. اب میں نے دیکھا کوئی اہل حدیث اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو باغی جماعت تھی وہ اصل میں تھی خارجیوں کی جماعت. آپ کا بھی کیا یہ نظریہ ہے, آپ کا شیخ زبیر علی شاہی والا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت معاویہ کا ہی باغی جماعت ہونا؟ چلے ہم ایک منٹ کے لیے نا یہ بات مان لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی, تو جہنمی ہوئے. ایک فطری سا نتیجہ ہے نا اس بات کا کہ جہنمی ہوئے. اگر وہ جہنمی ہوئے تو ان سے بڑا جہنمی تو وہ ہوا جنہوں نے ان کو خلافت دی ہے. تو یہ جو تعویل ہے نا ان کو جہنمی بنانے والی یا جہنم کی طرف بلانے والی تعویل جو کرتے ہیں شیعہ حضرات یا ان کے وکلاء, مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا اور ایسے لوگ جو اس حدیث کو استعمال کر کے حضرت معاویہ کو جہنم کی طرف بلانے والا یا جہنمی جماعت کا سرغنہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ پھر حضرت حسن نے جان بوجھ کے ایک جہنمی شخص کو اور اس کی جماعت کو خلافت دے دی. تو جہنمی کو خلافت دینے والا سب سے بڑا جہنمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشد. میرا یہ نظریہ نہیں ہے, میں انہیں شیشہ دکھانے کے لیے, انہیں ہوش دلانے کے لیے جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ بہت سنگین ہے کہ حضرت معاویہ کو جہنمی قرار دینا, نعوذ باللہ, یا جہنم کی طرف بلانے والا قرار دینا, اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت حسن نے جان بوجھ کے خلافت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی جو جہنمی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے پوری کی پوری امت کو جہنم میں جھونک دیا. جتنی بھی فتوحات حضرت ابوبکر, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں جو رک گئی تھی آ کے فتوحات, یہ جتنی بھی فتوحات ہوئی اسلامی فتوحات, وہ سب جہنم میں جھونک دی گئی حضرت حسن کے ایک فیصلے کی وجہ سے. تو یہ اور کچھ لوگ کہیں گے ہاں ہوا, وہ بے غیرت لوگ ہیں, ان سے ہمارا کیا تعلق ہے جو حضرت حسن کو کہیں گے ہاں حضرت حسن نے جہنم میں جھونک دیا. او بھائی خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. وہ یہ کہیں گے جی صلح ہوئی تھی. او بھائی صلح بھی کافر کے ساتھ کر کے آپ اسے خلافت نہیں دے سکتے, اسے ممبر پہ نہیں بٹھا سکتے, اسے مسلمانوں کا امام نہیں بنا سکتے. اگر ہم بیعت کو بھی نہ مانے نا, کیونکہ یہ بیعت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ مرتے ہیں, اگر یہ بیعت کو مان لیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, جو سچ ہے, جو ان کی اپنی کتابوں میں رجال الکشی میں روایات ہیں کہ حضرت حسن نے, حضرت حسین نے اور قیس بن سعد بن عبادہ نے جو سپہ سالار تھا, انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور اگر بیعت کی تو حضرت معاویہ جو ہے وہ صرف مسلمان ہی نہیں مومن ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کون کر رہا ہے؟ خلیفہ راشد حضرت حسن. او بھائی حضرت حسن کو کیا بنایا ہوا آپ لوگوں نے, کیا سمجھا ہوا ان کو؟ معمولی انسان تھے وہ, حضرت علی کے بیٹے تھے, صاحبزادے تھے, جگر گوشہ تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت بات. چلیں جب اس کا جواب لے لیں. کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ معاویہ کا باغی ہونا, ہم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ خوارج پہ اپلائی کرتے ہیں, نہیں بھائی معاویہ کا باغی ہونا وہ تمہارے اپنے محدثین نے اس کو
بڑے کھلے انداز سے بڑے فراغ دلی سے اس چیز کا اعتراف کیا. یہ ملاحظہ کریں کون ہے جی؟ جناب طور پشتی صاحب. ان کی کتاب ہے معتمد فی المعتقد، یعنی غالباً یہی کتاب کا نام ہے. اچھا جی، طور پشتی صاحب کی کتاب ہے اور اس میں وہ کیا نقل کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ امام ربانی مجدد الف ثانی جو ہیں وہ سرہندی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کتاب معتمد را بسیار مد و ستائش فرمود و بے ہمیں مسلمانان ان کتاب را خواندن و نشر کردن توصیہ و امر کر دے کہ بھئی سب مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے اور اس کو نشر کریں، پھیلائیں. اب یہ دیکھیں طور پشتی صاحب اس میں کیا لکھتے ہیں. پہلے یہ شخصیت کون ہے، وہ اس کے پہلے لکھتے ہیں مولانا صدر الاعظم الامام المعظم کہف الاقابر والامم فلاں ڈمکان. آگے چلیں جی. یہ فضل اللہ بن حسن طور پشتی، یہ سنہ 661 ہجری وفات ہوئی ہے. امام ربانی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آگے سنیں یہاں پہ کیا لکھتے ہیں. اختلاف است در اطلاع کے لفظ باغی بر معاویہ. معاویہ کو باغی کہنا یا نہیں کہنا اس میں اختلاف ہے. وہ کہتا ہے حق آن است کے باغی است. حق بات یہ ہے کہ معاویہ باغی ہے، وہ ہم چنین اطلاع کے لفظ جابر و جائر اطلاق کر دیں. یعنی معاویہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ بے سر حد تواتر رسید ہے یہ روایت، اور اسی طرح لفظ جابر و جائر اطلاق کرتے ہیں. کون؟ معاویہ. باغی حق یہ ہے کہ معاویہ باغی ہے. ٹھیک ہے، یہ حوالہ جدید تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا. اس کے بعد مسائل الامام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوے. یہاں پہ کیا ہے؟ قول النبی لعمار رضی اللہ عنہ تقتلک الفئۃ الباغیہ. احمد ابن حنبل کہتے ہیں لا تکلموا فیہ. اچھا، قال اسحاق میں راوی کہتے ہیں بل ہوا معاویہ و اصحابہ، یعنی فئہ باغیہ کون ہے؟ معاویہ اور اس کے اصحاب، اور یہ وہ تھے جو جہنم کی طرف بلا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو روایت کے مطابق ثابت ہے. میں اس پہ پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، تو بس یہاں سے یہ چیز تو پتہ چل گئی. اور یہ دیکھیں پھر توضیح الافکار شرح تنقیح الانظار کس کی؟ امیر صنعانی صاحب کی. وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَمْلِ وَالصِّفِّينَ فَإِنَّهُمْ أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُخَالِفُونَ فِي قُبْحِ فِعْلِهِمْ، یعنی وہ مخالفت نہیں کرتے کہ ان کا یہ فعل جو ہے وہ قبیح تھا. وَلَا فِي أَنَّهُمْ بُغَاة. اہل جمل اور صفین سب کے سب کیا ہیں؟ باغی ہیں. امیر صنعانی صاحب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو لہٰذا پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَقَلَ الْعَامِرِ الْإِجْمَاعَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى بَاغٍ مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا. ان کی بغاوت پر اجماع ہے کہ جنہوں نے مولا علیہ السلام سے جنگ لڑی. تو یہ تو تمہارے علماء نے بیان کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ جی صلح کر لی. پہلی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ صلح کرنا، پھر کہتا ہے جی ان کو خلافت دے دینا. امام علیہ السلام کے پاس خلافت تھی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ معاویہ نے ان سے خلافت لی کیوں؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ معاویہ نے جنگ کیوں کی اور کیوں امام حسن علیہ السلام کو صلح پہ مجبور کیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ خود امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، شیعہ سنی آیات میں موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ کہہ دیں گے ہاں معاویہ اگر جہنمی تھا، جہنمی کے ہاتھ میں. بھائی کافر کے ساتھ صلح، کافر جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ تو کافر کے ساتھ رسول اللہ نے صلح کی ہے یا نہیں کی؟ اب آپ کہیں گے نہیں وہ حکومت تو نہیں تھی. بھائی اس وقت مکہ میں رسول اللہ کی حکومت بھی تو نہیں تھی نا، کہ وہاں پر اصل مسئلہ صلح پر ہے. صلح کر لی جائے، اور صلح کے اگر فوائد مسلمانوں کے حق میں ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ صلح کیوں ہوئی، پھر تم نے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ السیرۃ النبویہ کس کی ہے؟ ابن حبان کی. وہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے عراق کے امور جو ہیں وہ معاویہ کے سپرد کیے. کیوں؟ فَاحْتَالَ معاویہ فی الحسن ابن علی وَتَلَطَّفَ لَهُ وَخَوَّفَهُ حِرَاقَهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَحَتْكَ حُرُمِهِمْ وَذَهَابَ أَمْوَالِهِمْ. یعنی معاویہ نے کیا کیا؟ ڈرایا، دھمکیاں دی. کس چیز کا؟ مجبور کیا کس چیز پر؟ کہ وہ صلح کریں، ورنہ ان کی اموال چھین لیے جائیں گے، ان کی ہتک حرمت کی جائے گی، مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا. اگر معاویہ کو لم یسلم الامر لمعاویہ، اگر معاویہ کو یہ امر خلافت نہیں دیا جاتا تو معاویہ یہ سارے کام کرے گا. فاختار الحسن ما عند اللہ علی ما فی الدنیا. تو امام حسن السلام نے کیا جی اس کے سپرد کر دیا، اور یعنی معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا، اور اپنے لیے وہ چیز اختیار کی جو اللہ کے نزدیک ہے اس دنیا میں. اچھا، یہ ابن حبان لکھ رہا ہے. اب یہ تم بتاؤ گے نا، یہ آ جائیں کتاب المجموع شرح المہذب للشرازی، امام نووی کے تمہارے یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ جیسے بندے اگر وہ تھا تو امام حسن السلام نے خلافت اس کے سپرد کر دی. فَكَيْفَ خَلَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي نَفْسَهُ، کہ کیسے امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو
خلع خلافت کر لیا، وہ کہتے ہیں کیوں اللہ کل، ہم کیا جواب دیں گے، شاید علم من نفسہ ضعفا ان تحملها، یعنی امام نے دیکھا کہ انہوں نے ضعف کو محسوس کیا کہ جو متحمل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کریں. انہوں نے یا علم انہ لا ناصر لہ ولا معین، انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، سارے معاویہ نے خرید لینا، یہ لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بتاتے. فخلع نفسہ تقیۃ، تو انہوں نے حفظ جان کی خاطر کیا ہے معاویہ کے سپورٹ کر دیا. اب آ جائیں شیعہ روایتوں سے، میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں. علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب الجزء الاول، یہاں پر کیا کہتے ہیں. ابو سعید جو ہیں وہ کہتے ہیں قلت لحسن ابن علی یا ابن رسول اللہ لما دہنت معاویہ و صالحتہ، معاویہ سے آپ نے مصالحت، دیکھیں مصالحت کے الفاظ ہیں. وہ جو بیعت ہے نا، بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیعت ہوتی ہے رضامندی سے، قارحن بیعت نہیں ہوتی. تم ہمیں ثابت کر دو نا کہ بھائی رضامندی کب ہوتی ہے، رضامندی اس وقت ہوتی ہے، امام حسن تو خود خلیفہ ہیں. اب کیا امام حسن علیہ السلام نے اپنی رضامندی سے کہا کہ معاویہ اوہو نہیں میں تمہیں دیتا ہوں، بلکہ تمہارے علماء کہہ رہے ہیں کہ حفظ جان کے لیے اور ان معاملات کے لیے اگر کوئی بیعت کرتا ہے تو اس بیعت کو بیعت رضایت کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی رضایت کے ساتھ یہ بیعت ہوئی ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، کوئی عقل مند اس کی بات نہیں کرتا. اچھا وقد علمت ان الحق لا دونہ، حق آپ کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. وان معاویہ ضال باغ، معاویہ کیا ہے کیا کہتے ہیں ضال گمراہ ہے، باغی ہے. فقال یا ابا سعید الست حجت اللہ، الست حجت اللہ، کیا میں اللہ کی حجت نہیں ہوں علی خلق، خدا کی مخلوق پر، و اماما علیہم بعد ابی، اور ان کا امام نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں، بھلا کہا کہ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ رسول اللہ نے جس کے لیے میرے بھائی کے لیے فرمایا الحسن والحسین امامان قام او قعدا. اس نے کہا کیوں نہیں ایسا ہی ہے. تو کہا فانا اذن امام لو قمت وانا امام اذ لو قعدت، میں کھڑا رہوں یا میں بیٹھا رہوں، یعنی کیا مطلب ہے، میں قیام کروں میں امام ہوں، اگر میں قیام نہیں کر رہا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں سبکدوش ہو جاتا ہوں تب بھی میں امام ہوں. ظاہری منصب کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ حسن حسین امامان قام او قعدا. اچھا یا ابا سعید علت مصالحتی، امام خود بیان فرما رہے ہیں لمعاویہ علت مصالحت رسول اللہ لبنی زمرہ و بنی اشجع، کہ بنی زمرہ اور بنی اشجع کے ساتھ جو رسول اللہ نے مصالحت کی تھی بالکل وہی علت ہے حفظ جان کی خاطر مسلمانوں کے لیے، ولی اہل مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ جب وہ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے. اچھا اولئک کفار بالتنزیل، امام فرماتے ہیں وہ کفار تھے بالتنزیل، یعنی خدا نزول قرآن کے منکر تھے. وہ معاویہ باصحاب کفار بالتعویل، یہ امام حسن السلام نے معاویہ اینڈ کمپنی کو کیا ہے کفار بالتعویل. اچھا اس کے بعد کہا کہ اذا کنت اماما من قبل اللہ، کہ جب میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو کیا ہے جی، لازم نہیں ہے کہ تم میری رائے کو ٹھکرا دو، یعنی جو میری رائے ہے اس کو تم نے ماننا ہے. جب مجھے مان رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو میرے آگے تم نے سر خم تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے. اچھا اور اس کے بعد کیا فرمایا، ہاں وَإِن كَانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا آتَيْتُهُ مُلْتَبِسًا، اب حکمت تمہارے نزدیک کیا ہے، واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ تمہارے نزدیک حکمت واضح نہیں ہے لیکن میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کرنا ہے، میرے سامنے تسلیم ہونا ہے. اس کے بعد کہا کہ الا تری الخضر لما خرق السفینہ وقتل الغلام واقام الجدار واستخف موسیٰ فعلہ، کہ جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار بنا دی، تو یہ چیز موسیٰ کو اس کے لیے ناگوار گزری. کیوں؟ لاشتباہ وجہ الحکمہ علیہ، کیونکہ وہ اس حکمت سے آشنا نہیں تھے، ان کے اوپر مشتبہ تھی. حتیٰ اخبارہ، یہاں تک کہ حضرت خضر نے ان کو خبر دی، فرا دیا، پھر وہ راضی ہو گئے. ہاں کدانا، بالکل ایسے میں ہی ہوں، تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارے جہل کی وجہ سے کیا ہے، حکمت پوشیدہ ہے. اس کے بعد آگے امام نے کیا فرمایا، وَلَوْلَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تَرَكَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ، کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا، مصالحت نہ کرتا، تو میرے شیعوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا، الا قتل، مگر یہ کہ اس کو قتل کر دیا جاتا. امام نے مصالحت کی خود وجہ بتا دی، اور میں سنی روایات سے بھی دکھا چکا ہوں کہ امام نے مصالحت کس وجہ سے کی. وہ جس کو آپ بیعت کا نام دیں، اگر آپ اس کو بیعت کا نام بھی دیں، بیعت قارحن اصل میں در حقیقت بیعت نہیں ہوتی، ظاہراً بیعت ہوتی ہے، حقیقت میں بیعت نہیں ہوتی. خود علماء اہل سنت نے لکھائی ہے، یہ سب کے لیے واضح ہے. تو امام نے خود اس کی علت اور اس کی وجہ خود بیان فرمائی ہے کہ یہ بیعت در حقیقت کیا تھی،
اب آپ اس کو کہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کافر کے ہاتھ میں دے دی فلاں، وہ مسلمانوں کی حفظ جان کی خاطر کیا ہے. تو حفظ جان کی خاطر اگر یہ کام کیا تو اس سے معاویہ کی مد ثابت نہیں ہوتی جو یہ موصوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.